بے شک تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں. ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں, اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اس سے بخشش چاہتے ہیں. ہم اپنے نفس کے شر سے اور برے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں. جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, اور جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. بہت زیادہ رحمت و سلامتی نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, آپ کے آل اور آپ کے صحابہ کرام پر. حمد و صلات کے بعد اللہ کے بندو, اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے, اور خلوت اور تنہائی میں اس کی نگرانی کا احساس اپنے دل میں قائم رکھو. مسلمانوں, اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اس کے لیے کامل فروتنی اور حد درجہ محبت الہی دونوں شامل ہیں, اور یہی انسانی کمال کی انتہا ہے. بندے کو یہ کمال اتنا ہی نصیب ہوتا ہے جس قدر وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہونے میں بندگی کی کامل ترین صورت جھلکتی ہے, اور اس میں بندگی کا سب سے عظیم معنی و مفہوم واضح ہوتا ہے. نیز اس میں تمام اعضائے جسمانی کے لیے یکساں بندگی کی کیفیت بھی نمایاں ہوتی ہے, تاکہ جسم کا ہر حصہ عبودیت و بندگی سے اپنا اپنا نصیب اور اپنا حصہ لے سکے. جیسا کہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں, انسانی اعضاء میں سے سب سے زیادہ قابل قدر انسان کا چہرہ ہوتا ہے, تو اسے اللہ تعالیٰ کے لیے زمین پر رکھ دینے میں پورے جسم کے ساتھ کامل خاکساری کا اظہار ہوتا ہے. قرآن مجید میں سجدہ ریزی کا تذکرہ کثرت کے ساتھ کیا گیا ہے. کہیں اس کا حکم دیا گیا ہے تو کہیں اس کے تارک کی مذمت وارد ہوئی ہے. کہیں سجدہ ریز ہونے والوں کی مدح و ستائش کا بیان ہے, تو کہیں بڑی بڑی اور عمومی تمام مخلوقات کے سجدوں کی خبر بیان کی گئی ہے. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرشتوں کے بارے میں خبر دی ہے کہ وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں, جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے, بے شک جو لوگ تیرے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبیوں اور اپنے برگزیدہ و مقرب دوستوں کے رب تعالیٰ کے سامنے سرب سجود ہونے کی مدح سرائی کی ہے, جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے, یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا نبیوں میں سے, آدم کی اولاد سے, اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا, اور ابراہیم اور اسرائیل کی اولاد سے, اور ان لوگوں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور ہم نے چن لیا. جب ان پر رحمان کی آیات پڑھی جاتی ہیں وہ سجدہ کرتے اور روتے ہوئے گر جاتے ہیں. وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل بھی علم و معرفت سے سرفراز تھے, پھر وہ آپ کی بعثت کے بعد حلقہ بگوش اسلام ہو گئے, تو ارشاد باری تعالیٰ ہے جب ان کے سامنے یعنی قرآن کو پڑھا جاتا ہے وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے گر جاتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی خبر دی ہے کہ ہماری آیات پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں ان کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے وہ سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں. اور ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل میں لمبے لمبے سجدے کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی مسکنت اور تواضع و انکساری کا اظہار کرتے, جیسے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ان رکعات میں اتنا لمبا کرتے کہ سر اٹھانے سے پہلے تم میں سے کوئی شخص 50 آیتیں پڑھ سکتا تھا. صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر تقرب الہی حاصل کرتے اور کہتے, اے اللہ میں نے تیرے لیے ہی سجدہ کیا اور میں تجھ پر ہی ایمان لایا اور تیرا ہی فرما بردار, اور تو میرا رب ہے, اور میرے چہرے نے سجدہ کیا اس ذات کے لیے جس نے کان اور آنکھ کو بنایا. اللہ تعالیٰ کتنا بابرکت ہے جو سب سے اچھا بنانے والا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. صحابہ کرام کی عبادت میں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے بکثرت سجدہ کرنا شامل تھا, جیسا چنانچہ سنجیدگی و وقار اور خشوع و خضوع کے آثار ان کے چہروں پر نمایاں دکھائی دیتے تھے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر تو سخت مگر آپس میں رحم دل ہیں. تم جب دیکھو گے انہیں رکوع و سجود کرتے ہوئے اور اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کی تلاش کرتے ہوئے دیکھو گے. کثرت سجدہ کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر امتیازی نشان موجود ہیں, اور اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام جن و انس کو اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, بس اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی بندگی بجا لاؤ. اور سجدہ نہ کرنے والوں کی مذمت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے, پھر انہیں کیا ہو گیا کہ وہ ایمان نہیں لاتے اور جب ان پر قرآن پڑھا جائے تو سجدہ نہیں کرتے. اور سلیمان علیہ السلام کے ہدہد پرندے نے بھی اس قوم کی برائی بیان کی جو اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتے تھے, جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے, اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو ان چیزوں کو نکالتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں پوشیدہ ہے, اور وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو اور جسے تم ظاہر کرتے ہو.
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں سب سے محبوب عمل نماز ہے، اور سجدہ نماز کے افضل اعمال میں سے ہے۔ ایک رکعت میں سجدہ کے علاوہ کوئی رکن 2 مرتبہ ادا نہیں کیا جاتا، اور باقی تمام افعال کی بنسبت سجدہ ہی وہ رکن ہے جس کا تعلق زمین کے ساتھ سب سے زیادہ ہے۔ انسان 7 اعضاء پر سجدہ کرتا ہے، اور اسی سجدے کی سبب مسجد کا نام رکھا گیا ہے، جیسا کہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سجدہ نماز کا راز اور اس کا سب سے عظیم رکن ہے، اسی پر رکعت کا اختتام ہوتا ہے، اور اس سے پہلے والے ارکان اسی کے لیے پیش خیمہ اور تمہید کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ اور چونکہ سجدہ اللہ تعالیٰ کے سامنے انتہائی عاجزی و انکساری، مسکنت و نیاز مندی ظاہر کرنے کا نام ہے، اسی لیے یہ تقرب الہی حاصل کرنے کا سبب ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور سجدہ کر کے اپنے پروردگار کا تقرب حاصل کیجیے۔ اس لیے سجدہ کرنے والے کو دل لگا کر اچھی طرح خوب محنت سے دعائیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ وہ اس حالت میں انتہائی قریب اور قبول کرنے والی ذات سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدہ کی حالت میں ہوتا ہے، لہذا سجدے میں تم لوگ کثرت سے دعائیں کیا کرو، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور سجدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے خشوع و خضوع اور اس کی عظمت کے سامنے عاجزی و انکساری اختیار کرنے کا نام ہے، اور یہ درجات کی بلندی اور گناہوں کے کفارے کا بھی سبب ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو کثرت سے سجدہ کیا کر، اس لیے کہ ہر سجدے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تیرا ایک درجہ بلند کر دے گا اور تیرا ایک گناہ بھی معاف کر دے گا، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور جب مصائب و آلام کی شدت ہو، پریشانیوں سے سینہ تنگی محسوس کرے، تو سجدہ ریزی انہیں کلی طور پر ختم کر دے گی۔ یاد کیجئے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا گیا، آپ کا سینہ گھٹن محسوس کرنے لگا اور مصیبت و پریشانی بڑھ گئی، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسبیح و سجود کے ذریعے اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں اس سے آپ کا دل گھٹتا ہے، لہٰذا آپ اپنے پروردگار کے حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے اور سجدہ کیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے سرب سجود ہونا شیطان کو برہم اور رنجیدہ کرنے کے اسباب میں سے ہے، کیونکہ وہ دیکھتا ہے مومن اپنے پروردگار کی پکار پر لبیک کہہ رہا ہے اور اس کی بندگی میں مشغول ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، جب ابن آدم سجدے کی آیت تلاوت کر کے سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتے ہوئے وہاں سے ہٹ جاتا ہے، وہ کہتا ہے ہائے اس کی ہلاکت، ہائے اس کی ہلاکت۔ ابن آدم کو سجدے کا حکم ملا تو اس نے سجدہ کیا، اس پر اسے جنت مل گئی، اور مجھے سجدے کا حکم ملا، میں نے انکار کیا تو میرے لیے آگ ہے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور جب قرب قیامت مال کی بہتات ہو جائے گی، ایسے عالم میں ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے کہیں بہتر ہوگا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مال کی اس قدر بہتات ہوگی کہ کوئی اسے قبول نہیں کرے گا، یہاں تک کہ ایک سجدہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سب سے کہیں بہتر ہوگا، اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ میدان محشر میں جب لوگ ناقابل برداشت مصیبت و پریشانی میں مبتلا ہوں گے تو وہ ایسی ہستی کو تلاش کریں گے جو بارگاہ الہی میں ان کی سفارش کرے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی اس پریشانی کو ان سے دور کر دے۔ آخرکار وہ بارگاہ الہی میں شفاعت کے لیے درخواست لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تاکہ بندوں کے درمیان فیصلہ کیا جا سکے، فیصلہ ہو سکے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں چل کر جاؤں گا، اس وقت میں اپنے رب سے شفاعت کی اجازت چاہوں گا تو مجھے اجازت مل جائے گی، اور اپنے پروردگار کو دیکھ کر میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اللہ تعالیٰ جتنی دیر چاہے گا مجھے سجدہ میں رہنے دے گا، پھر کہا جائے گا اپنا سر اٹھائیں اور کہیں اور بولیں، آپ کی بات سنی جائے گی، اور مانگیں آپ کو عطا کیا جائے گا، اور شفاعت کریں آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور یہ سجدہ ہی وہ علامت و نشانی ہوگی جس کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت اپنی امت کو پہچانیں گے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روز قیامت میں اپنے ہر امتی کو پہچان لوں گا، کیونکہ سجدے کی وجہ سے میری امت کی پیشانیاں روشن ہوں گی اور وضو کی وجہ سے ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ اسے امام احمد نے اپنی مسند کے اندر روایت کیا ہے۔ آخرت میں مومن و منافق کے درمیان دی تمیز اسی سجدے کی بنا پر ہوگی، کیونکہ قیامت کے دن بارگاہ الہی میں سجدہ کرنے کی قدرت و طاقت صرف وہی رکھے گا جس نے دنیا میں خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سجدہ کیا ہوگا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور انہیں سجدہ کرنے کو بلایا جائے گا تو یہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا پروردگار قیامت کے دن اپنی پنڈلی کھولے گا، اس وقت ہر مومن مرد اور ہر مومنہ عورت اس کے لیے سجدے میں گر جائیں گی،
صرف باقی وہ رہ جائیں گے جو دنیا میں دکھلاوے اور ناموری کے سجدے کیا کرتے تھے. جب وہ سجدہ کرنا چاہیں گے تو ان کی پیٹھ تختہ بن جائے گی اور وہ سجدہ کے لیے نہ مڑ سکے گی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی بغیر جوڑوں کے نہ مڑنے والی ایک ہڈی کی طرح بن جائے گی اور وہ سجدہ نہیں کر پائے گا. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. اگر کوئی توحید پرست اپنے گناہوں کی بدولت آگ میں چلا بھی گیا تو آگ میں اس کے سجدے والے نشانات کو نہیں چھوئے گی. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم کی آگ ابن آدم کے سارے بدن کو کھائے گی سوائے سجدوں کے نشان کے. اللہ تعالیٰ نے آگ پر یہ حرام کیا ہے کہ وہ سجدوں کے نشان کو کھائے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آگ اس کے سجدے کے تمام 7 اعضاء کو نہیں کھائے گی. کثرت سجود جنت میں بندے کے بلندی درجات کا سبب بنیں گے. جیسا کہ ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت کا سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی سوال ہے؟ تو انہوں نے عرض کی صرف یہی گزارش ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنے اوپر کثرت سجود کو لازم کر کے میری مدد کر. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سجدہ ان تقرب والے اعمال میں سے ہے جن کے سبب اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسے بلند درجات نصیب ہوتے ہیں جن تک صرف مقربین کی ہی رسائی ممکن ہوتی ہے. مسلمانوں، ان گزارشات کے بعد عرض ہے کہ سجدہ ایک عظیم عبادت ہے جو زمین و آسمان کی تمام مخلوقات کی مشترکہ عبادت ہے اور ہر مخلوق اپنے انداز سے سجدہ کرتی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے اور آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کر رہا ہے خوشی اور ناخوشی سے، اور ان کے سائے بھی پہلے اور پچھلے پہر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا آپ جانتے ہو کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے عرض کی ہے کہ اے اللہ کے رسول کہ اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جا کر عرش الہی کے نیچے سجدہ ریز ہو جاتا ہے. بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. پروردگار کے سامنے انسان کی تواضع انکساری سجدے کے ذریعے ہی ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین اس تواضع و خضوع کے بغیر لوگوں سے راضی نہیں ہوتا کیونکہ یہی بندے کے تواضع کی انتہا ہے اور عمومی طور پر یہ ہر کسی پر فرض ہے. اور سجدہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور مخلوقات کتنی ہی بڑی اور عظیم کیوں نہ ہو مگر انہیں ہرگز سجدہ نہیں کیا جائے گا. ارشاد باری تعالیٰ ہے نہ سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو اور اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا اگر تم صرف اس کی عبادت کرتے ہو. تو شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں احادیث کی نصوص اور اجماع امت اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ہماری شریعت میں غیر اللہ کو سجدہ حرام ہے، خواہ عبادت کی غرض سے ہو یا تعظیم اور تکریم کی غرض سے سجدہ ہو، یہ سب حرام ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اسی کے لیے ہی سجدہ کرتے ہیں جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے لوگ اور بہت سے وہ ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا اور جسے اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے پھر اسے کوئی عزت دینے والا نہیں. بے شک اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے. اللہ عز و جل میرے اور آپ سب کے لیے قرآن و سنت کو بابرکت بنائے اور ان میں موجود آیات اور حکمتوں سے ہمیں نفع پہنچائے. میں نے جو کہا آپ نے سماعت کیا، میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں. آپ سب بھی اس اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کریں، استغفار کریں، بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اس کے احسانات پر اور شکر ہے اس کی توفیق و انعامات پر. اس کی عظمت شان بیان کرتے ہوئے میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. بہت زیادہ رحمت و سلامتی نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل اور آپ کے صحابہ کرام پر. مسلمانوں، جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اور فروتنی اختیار نہیں کرتا تو اسے اس سزا یہ ملتی ہے کہ وہ پھر غیر اللہ کے سامنے ذلیل ہوتا ہے. ابلیس نے سجدے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے سب سے زیادہ ذلیل و رسوا بنا دیا. جو شخص اکیلے اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اسی کے لیے سجدہ کرنے سے تکبر و انکار کرتا ہے تو اسے مخلوق خدا کے سامنے، مخلوق الہی کے سامنے ذلیل و رسوا ہونا پڑتا ہے. ایک قوم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ دروازے سے سجدہ ریز ہو کر داخل ہوں اور ساتھ یہ پکارے حطّا یعنی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، تو انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازل کر دیا. جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے
کہ ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا آسمان سے ایک عذاب نازل کر دیا اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. اور ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی و انکساری اختیار نہیں کرتا اسے اللہ تعالیٰ نے آگ کی وعید سنائی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے، یعنی ذلیل و رسوا ہو کر. پھر جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو. اے اللہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور برکت نازل فرما. اے اللہ خلفائے راشدین ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم سے راضی ہو جا جنہوں نے حق و انصاف کے ساتھ فیصلے کیے، بلکہ تمام صحابہ اکرام سے راضی ہو جا اور اپنے جود و کرم کی بارش کرتے ہوئے ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا. اے سب سے زیادہ فضل و کرم کرنے والی ذات، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت و غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، دشمنان دین کو تہس نہس کر دے. اے اللہ اس ملک کو اور تمام اسلامی ممالک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے. اے اللہ ہمارے امام اور ان کے ولی عہد کو اپنے پسندیدہ امور کی توفیق عطا فرما، انہیں نیکی تقوی کے کاموں پر لگا دے اور ان کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچا. اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور عذاب جہنم سے ہمیں نجات عطا فرما. اے اللہ اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے نفوس پر بڑا ظلم کیا، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی، اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اے اللہ کے بندو اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا اور قرابت داروں کو مالی تعاون دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کے کاموں، ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے. وہ خود تمہیں نصیحت کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. وہ اللہ جو عظمت اور جلال والا ہے اسے یاد کرو، وہ تمہیں یاد کرے گا. اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں اور زیادہ عطا فرمائے گا. بے شک اللہ تعالیٰ کا ذکر بڑی چیز ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. بے شک تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں. ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اس سے بخشش چاہتے ہیں.